بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جسے سننے کے بعد یقیناً آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جانے ہیں، جیسا کہ ہر کوئی کبوتر کو بڑے شوق سے پالتا ہے۔ یقیناً یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ بھی کبوتر سے کافی محبت کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 61 ہجری 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر میدان کربلا میں بدن سے جدا کر دیا گیا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا۔ امام حسین کے غم میں آسمان بھی بادل برسا برسا کر رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر میدان کربلا سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی زمین پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بدن تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے زمین کی طرف اتر آیا اور دوسرے پرندوں کو کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ کا خاندان میدان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں کبوتر میدان کربلا میں آ کر پھرنے لگے اور آپ کے غم میں چیخ چیخ کر رونے لگے، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کر لیا، اور پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے بدن سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ جب مدینہ کے لوگوں نے کبوتر کا یہ حال دیکھا تو سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے، اور پھر جب اس بات کا پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ کبوتر خون سے لپٹا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر کیوں آیا ہے۔ کبوتر یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے، جو دنیا میں سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کی نسل میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ان کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے گاؤں میں سیام نام کا ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک بوہڑ کا مرض ہو گیا۔ اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اسے دیکھ کر محلے کے لوگ اور یہاں تک کہ رشتہ دار بھی نفرت کرنے لگے اور باتیں کرنے لگے کہ یہ مرض کہیں ہمیں نہ ہو جائے۔ وہ شخص اپنی بیٹی کو لے کر اس گاؤں سے کہیں دور چلا گیا۔ ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش کر لی۔ وہ سارا دن باہر کہیں کام کرتا اور شام کو واپس اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ شام کو اپنی بیٹی کے پاس واپس نہ آ سکا۔ لڑکی کافی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے، میرے والد ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ وہ لڑکی اپنے والد کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی ایک درخت کے پاس جا پہنچی۔ وہاں اس لڑکی نے کچھ محسوس کیا کہ کسی پرندے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ آواز اتنی درد بھری تھی کہ وہ لڑکی اس کی طرف کھینچی چلی گئی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، پھر بھی اس نے اپنا سر اٹھایا اور درخت کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ وہاں ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جو کہ خون سے لپٹا ہوا تھا۔ اس کبوتر کے جسم سے ایک خون کا قطرہ ٹپکا جو کہ اسی لڑکی کی دائیں آنکھ میں جا گرا۔ اس خون کا لڑکی کی آنکھ میں گرنا ہی تھا کہ امام حسین کے خون کی برکت سے اس عورت کی آنکھیں واپس آ گئیں۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی اور اسی دوران خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر بھی جا گرا۔ اس خون کی برکت سے لڑکی کی دونوں آنکھیں واپس آ گئیں۔ وہ لڑکی خوش ہوئی اور کافی حیران بھی تھی۔ جب اس نے اوپر کی جانب اس کبوتر کو دیکھا کہ کبوتر خون سے لپٹا ہوا ہے تو خون کے کچھ قطرے لڑکی کے کپڑوں پر بھی گر گئے۔ اس لڑکی نے خون کو اپنے جسم پر مل لیا جس سے اس کا سارا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین کے مبارک خون کی برکت سے اس لڑکی کو شفا مل گئی اور خون کی برکت سے اس لڑکی کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ گئی۔ لڑکی بہت ہی خوش تھی۔ وہ جیسے ہی اپنے باپ کی تلاش میں نکلتی ہے، دیکھتی ہے کہ سامنے سے اس کا باپ آ رہا ہے، لیکن وہ اسے پہچان نہیں پایا اور پوچھنے لگا، اے لڑکی تم کون ہو؟ یہاں میری بیٹی رہتی ہے، میں اسے اس جگہ چھوڑ کر گیا تھا لیکن وہ یہاں موجود نہیں، کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ لڑکی کہاں ہے؟ لڑکی خوش ہو کر بولی، اے بابا میں ہی تمہاری بیمار بیٹی ہوں لیکن اب صحت یاب ہو چکی ہوں۔ وہ یہودی یہ سننے کے بعد کافی خوش ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور اس سے پوچھنے لگا، بیٹی تمہیں ایک ہی دن میں کیسے دکھنے لگا؟ اس لڑکی نے اپنے باپ کو پورا واقعہ سنایا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو اسی درخت کے نیچے لے گئی۔ یہودی نے کبوتر سے پوچھا، اے خوبصورت کبوتر تم کون ہو اور تمہارے پروں میں سے یہ مبارک خون کس کا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا، یہ خون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہیں ظالموں نے شہید کر
दिया है और ये खून उन्हीं का है। यहूदी वहीं उसी वक्त मुसलमान हो गया। जब कोई भी यहूदी से मुसलमान होने की वजह पूछता तो यहूदी वही वाकया उसे बताता। सलाम हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलाम हो उस मुबारक खून पर जो करबला की तपती जमीन पर बहता रहा। रसूल अल्लाह के दीन को बचाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान ने अपनी और अपने खानदानों की कुर्बानियां दे दी। हमें कोई कुर्बानी भी नहीं देनी पड़ी, फिर भी हमें इतनी आसानी से इस्लाम मिल गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और वीडियो को भी लाइक लाजमी से किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।